بھلا دینے اور معاف کر دینے کا مطلب تو یہ ہوا کہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہوا تجربہ ضائع کر دیا جائے۔ عورت کو ہر طرح کی بدنامی سے بچانے کے لیے ایک گھر کی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کو دن رات غلامی کرنے والا نوکر۔ اسے عورت سے بڑھ کر کوئی اچھا نوکر نہیں مل سکتا، اس لیے روٹی کپڑا منظور کر کے مرد یہ سودا منظور کر لیتا ہے اور اسے ہمارے شہر میں بیاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عشق ایک وہ بیماری ہے جس سے انسان تندرست بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد وہ نیم حکیم ہے جس کی ہر پڑیا آپ کے مستقبل کی جان خطرے میں ڈالتی جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے تخیل میں آ جائے لیکن زندگی میں نہ آئے تو کیا تمہارا خیال ہے وہ گھر ایک بسا ہوا گھر رہ جاتا ہے؟ شاید نہیں۔ آنکھیں بند کر کے جب کوئی عورت کسی اور کا چہرہ یاد کرتی ہو لیکن آنکھیں کھول کر کسی دوسرے کا منہ دیکھتی ہو تو اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مرد کے ساتھ صرف دو عورتوں کا رشتہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت جس کے بدن سے وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری وہ لڑکی جو اس کے وجود سے اس دنیا میں آئی ہو۔ باقی تمام عورتیں تو سورج کی روشنی کی مانند ہوتی ہیں، کچھ دیر مرد کی ذات اس میں گرم اور روشن رہتی ہے، اس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھی رات کا اندھیرا۔ بہت سی کہانیاں ہیں جو کاغذ پر نہیں لکھی گئیں لیکن وہ عورت کے باقاعدہ جسموں اور دماغوں پر لکھ دی گئی ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو، ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود مزدوروں جیسی زندگی گزار دیتے ہیں۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقتی جواب دیتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ کسی کو دیا گیا ایک آنسو عمر بھر کی باتوں پر پانی پھیر سکتا ہے۔ یقین مانیں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، میاں بیوی کی باتیں، آپ کا اگلا قدم۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ جتنا سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابلیس کا گناہ فقط تکبر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تکبر کا حاصل مایوسی ہے۔ جب ابلیس اس بات پر مصر ہوا کہ وہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ تکبر کی چوٹی پر تھا، لیکن جب تکبر ناکامی سے دوچار ہوا تو ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ناکام ہوئے، وہ بھی جنت سے نکالے گئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ یہی تو ساری بات ہے۔ ابلیس نے دعویٰ کر رکھا ہے میں تیری مخلوق کو تیری رحمت سے مایوس کر دوں گا۔ نا امید مایوس لوگ میرے گھروں میں داخل ہوں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں کا اغوا ممکن نہیں۔ وہ کنویں میں لٹکائے جائیں، سلیب پر لٹکائے جائیں، وہ مایوس نہیں ہوں گے۔